حزب اللہ ایک جو ہے لبنان بیسڈ پولیٹیکل اور ملٹری پاور ہے. بیسیکلی اس کو ویسٹرن مڈل ایسٹ میں اور سب سہارن افریقن کنٹریز اور اسرائیلی اور یو ایس کنٹریز اس کو ٹیرر کنسیڈر کرتے ہیں. لبنان میں یہ اس کا ایک پولیٹیکل اسینس ہے اور ملٹری آرمڈ پاور ہے جو کہ ایک میجر کنٹرول رکھتی ہے لیبنیز ٹیریٹریز. سر یہ اس کا پولیٹیکل ہسٹری بتائیں. دیکھیں حزب اللہ کا جو رائز ہے وہ 1992 کی الیکشنز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں سے وہ ایک جو ہے میجر پولیٹیکل پارٹی رائز کیے گئے. اس کے بعد 2002 کی الیکشن میں ایون 2022 کی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ان کو شکست ہوئی حزب اللہ کو. لیکن اس کے بعد 2022 کے بعد لبنان کے اندر جو ہے گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے اور انٹرم گورنمنٹ رائز کرتی ہے. تو اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اس کے اندر بھی لبنان بیس کے جو حزب اللہ ہے اس کے کافی کیئر ٹیکر منسٹرز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ جو ہے وہاں کی کافی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو، ایجوکیشن سینٹرز کو، ہاسپٹلس کو اور چیریٹی بیسڈ انسٹیٹیوشنس کو رن کرتے ہیں. سر یہ پلیز تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ کنفلکٹ کیسے شروع ہوا. دیکھیں کنفلکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے جون میں جب بیسیکلی 3 ایریاز ہیں. ایک تو گجار پورٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو شیبا فارمز ہیں. بیسیکلی گجار کا جو ایریا ہے وہ یو این کے اکارڈنگ ایک ڈیمارکیٹڈ ایریا ہے، بلو لائن جس کو ڈیمارکیشن کہتے ہیں بٹوین اسرائیل آکیوپائڈ گولان ہائٹس اور لیبنان. لیبنان نے کہا کہ کنسیڈر کیا کہ کیونکہ ان کی جو وہاں پہ ٹینٹس تھے، وہاں سیٹلمنٹس تھی گجار کی طرف، کیونکہ یہ گجار جو ہے وہ ساؤدرن لیبنان کی طرف آتا ہے. تو وہاں سے جب اریکشن آف ٹینٹس اسٹارٹ ہوئی حزب اللہ کی، تو وہاں پر حزب اللہ نے ٹرائی کیا کہ اب ہماری یہ جو اسرائیلی ٹروپس ہیں، اس فورسز جو ہیں وہ اس ایریا کو آکیوپائڈ کرنا چاہتے ہیں اور ناردرن پورٹ آف جو ہے وہ گجار کو وہ اپنی آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے ساتھ کلیم کرنا چاہتے ہیں. بلکہ جو جہاں پر لیبنان آفیشلس کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے وائلیشن ہے یو این ڈیمارکیٹڈ بلو لائن کی، کیونکہ جو ہے وہ یہ جو گجار پورٹ ہے اور شیبا فارمز ہے یہ ڈیوائڈڈ ایریاز ہیں لیبنان آکیوپائڈ گولان ہائٹس اینڈ دین اسرائیل. اب جو جیسے کہ اس وقت جو کنفلکٹ اسٹارٹ ہوا یہ 8 اکتوبر 2023 کو اسٹارٹ ہوا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ جو حماس کی طرف سے ایک ریزسٹنس شو کی گئی اس کی سپورٹ میں جو ہے وہ حزب اللہ نے اٹیک کیا اسرائیل. اب جیسے کہ ملٹری پاور آرسنلز کی بات کی جاتی ہے حزب اللہ کی، تو دیکھیں اس وقت اراؤنڈ ایک ایسٹیمیٹ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مطابق 1 لاکھ فائٹرز ہیں. ان کے بعد راکٹس اور میزلز کی تعداد اگر بات کی جائے تو 1,20,000 سے 2 لاکھ تک ان کے پاس راکٹس اور میزلز ہیں. ان کے پاس موسٹلی جو میزلس ہیں وہ ان گائیڈڈ میزلس ہیں، سرفیس ٹو سرفیس آرٹلری ویپنس ہیں. ان کے پاس جو ہے اینٹی ایئر شپس ہیں، اینٹی نیول شپس ہیں، اور پھر اس کے بعد گائیڈڈ میزلس ہیں جو کہ ڈیپلی افیکٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فورس ہے اور آرسنل کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے حماس سے. اس وقت جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ حسن نصر اللہ والا، اب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ کنفلکٹ جو ہے لیبنان اور پھر جو اسرائیل کے بیچ میں کنفلکٹ ہے وہ زیادہ کشیدگی پکڑے گا اور زیادہ اس پر افیکٹ ہوگا ریجن کی سیکیورٹی اور پھر ریجن کی اسٹیبلٹی کو لے کر. اوکے سر، تھینک یو.